لمس جانا از قلم لائبہ خان قسط نمبر 6۔ آج یمنا بیگم کی موت کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ سب لوگ دوبارہ سے اپنی روٹین پر آ چکے تھے سوائے اورزلا خانزادی کے۔ اس کی زندگی تو ایک جگہ پر بس رک کر ہی رہ گئی تھی۔ اورزلا بھی اپنی روٹین کی طرف واپس لوٹ آئی تھی۔ اور روز ڈیلی صبح زرش سے قرآن پاک بھی پڑھتی تھی، اور اس کے بعد وہ برلاس خانزادہ سے اپنے 9th کے پیپرز کی تیاری بھی کر رہی تھی۔ لیکن ایک پوری حویلی میں اورزلا خانزادی ہی تھی جو سب سے الگ تھلگ ایک روم میں خاموشی سے بیٹھی ایک ہی جگہ کو یکٹک گھورتی رہی۔ سبھی تقریباً اپنی کوشش کر چکے تھے اسے دوبارہ سے زندگی طرف لوٹانے کی، لیکن ہر کسی کی کوشش ناکام ہی گئی تھی۔ سب کو اورزلا خانزادی ایک ہی جواب دیتی تھی کہ اسے تھوڑا سا وقت چاہیے زندگی کی طرف لوٹنے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے، اتنا بڑا دکھ، اتنا بڑا حادثہ ایک ہی دن میں ہو جانا، ایک ہی دن میں اس کا نکاح ہو جانا، اس کے شوہر کا دوبارہ اس کے پاس واپس آنا، اسے اپنا بدلہ کہنا، اسے تھپڑ مارنا، اس کی ماں کا ایک ہی دن میں مر جانا، یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا۔ زندگی اپنی ڈگر پر چل رہی تھی، وقت گزرتا جا رہا تھا، لیکن اورزلا خانزادی کے لیے تو وقت بس ایک جگہ پر ہی رک کر رہ گیا تھا۔ دیکھا جائے تو اس سارے معاملے میں نقصان تو سب سے زیادہ اورزلا خانزادی کا ہی ہوا تھا۔ محضلا خانزادی تو چھوٹی تھی، پوری حویلی والے اس کا دھیان ادھر سے ادھر بھٹکاتے رہتے تھے۔ اس کی سوچیں اس کی مورے سے زیادہ اورزلا خانزادی کا ہی ہوا تھا۔ اس کی مورے کی طرف لے کر جاتے ہی نہیں تھے، اسے کبھی اکیلا چھوڑتے ہی نہیں تھے کہ وہ کچھ سوچ پاتی، اور اس سب کے لیے وہ پوری حویلی والوں کو شکر گزار بھی تھی۔ لیکن وہ خود کا کیا کرتی؟ نہ تو اس کے ہاتھ اس کا شوہر آیا جس سے وہ محبت کی دعوے دار تھی، اور نہ ہی اس کی ماں اس کی زندگی میں رہی۔ ایک دن میں ہی اتنا بڑا حادثہ ہو جانا اورزلا خانزادی کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا وہ دن۔ خیر، وقت کا کام تھا گزر جانا، اور وہ گزرتا چلا گیا۔ اور آج ایک ہفتے بعد بھی اورزلا خانزادی کو ایسا ہی لگتا تھا کہ وہ ابھی تک اس دن سے باہر نکل ہی نہیں پائی تھی۔ ابھی بھی وہ ایک کمرے میں بیٹھی مختلف سوچیں سوچ رہی تھی۔ اسے ایسا لگتا تھا کہ ان سوچوں سے اس کا دماغ پھٹ کر رہ جائے گا، لیکن وہ کیا کرتی ہے؟ پورا دن وہ حویلی میں بلائی سی پھرتی رہتی تھی۔ سب تو اس سے بات کرنے کی بہت کوشش کرتے، لیکن وہ کسی کو بھی خود سے مخاطب نہیں کرتی تھی۔ اگر کوئی اس سے بات کرتا بھی تو صرف ہوں ہاں میں جواب دیتی تھی۔ یار، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ملیار خانزادہ اس وقت عارش خانزادہ کے اسلام آباد کے شو روم میں بیٹھا اس سے مخاطب ہوا تھا۔ بول، کیا بات ہے؟ عارش خانزادہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑے سگریٹ کا گہرا کش لگاتے ہوئے ملیار خانزادہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیا تو اس چیز کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا نہیں سکتا؟ ملیار خانزادہ کا اشارہ سگریٹ کی طرف تھا۔ نہیں، یہی آخری اور واحد سہارا ہے میرے درد دل کو کم کرنے کا، ورنہ تو حویلی سے تو سبھی مجھ سے اپنا منہ موڑ چکے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ غلط کیا، میری وجہ سے اس کی ماں بھی اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن میں معافی کے قابل بھی نہیں ہوں، نہ میں اس کے سامنے جا کر اس سے معافی مانگ سکتا ہوں۔ تجھے پتہ ہے کہ پچھلے ایک ہفتے سے میں حویلی کیوں نہیں آیا؟ میں اسلام آباد اپنے گھر میں ہی کیوں رہ رہا ہوں؟ صرف اور صرف اسی وجہ سے، تاکہ مجھے دیکھ کر اس کے دکھ میں مزید اضافہ نہ ہو۔ بڑی چپ ہو جاؤ، میں تیرے ساتھ ہوں نا۔ کچھ نہیں ہوگا، مانتا ہوں تم نے غلط کیا ہے، اور اس کے لیے تمہیں معافی بھی اتنی جلدی نہیں ملے گی، لیکن اس سب کے بیچ تھوڑی سی خوشیاں لانے کا تو ذریعہ بن سکتا ہوں نا۔ ملیار خانزادہ نے نہایت ہی نرمی سے اس کا ٹیبل پہ پڑا ہاتھ اپنے ہاتھ میں اٹھا کر اس کی ہتھیلی پر اپنی انگلی سے اپنے عشق عنایہ کا نام لکھنے لگا تھا۔ وہ شاید دنیا کا پہلا ایسا بہنوئی تھا کہ اپنے سالے کے ہاتھ پر ہی اپنے عشق اور اس کی بہن کا نام لکھ رہا تھا۔ کیسی خوشیاں، کیا بولنا چاہتا ہے تو صاف بول۔ عارش خانزادہ نے گھور کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اسے ہمیشہ سے ہی ملیار خانزادہ کی اس بات سے چڑ ہوتی تھی کہ وہ سیدھے سیدھے بات نہیں کرتا تھا، بلکہ اگلے بندے کو سسپینس میں ڈال دیتا تھا۔ بتا دیتا ہوں، میں تیری بہن عنایہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کل یا پھر پرسوں تک۔ میں جانتا ہوں کہ تو اپنے باپ سے خود ہی بات کر لے گا، اسی لیے میں تیرے پاس ہی آیا ہوں۔ ملیار خانزادے کا سر ہنوز جھکا ہوا تھا، اور وہ اس کی ہتھیلی پہ بار بار جانے عنایہ لکھ رہا تھا۔ تیرا دماغ خراب ہے؟ تو کیسے بات کر رہا ہے؟ عارش خانزادہ نے ایک ہی پل میں اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ اسے گھور کر غصے سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیسی بات کر رہا ہوں؟ بچپن سے تیری بہن سے عشق کرتا ہوں، اور تو بھی میری آنکھوں کو بخوبی پڑھ سکتا ہے۔
تو میرا جگری یار ہے، سب سے زیادہ تو میرے دل کے قریب ہے۔ تو ضرور جانتا ہوگا کہ تیری بہن میرے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ اب جب میں اس کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں تو اس میں دماغ خراب کرنے والی کیا بات ہے؟ ملیار خانزادہ نے بھی اسے ڈبل گھوری سے نوازتے ہوئے کہا تھا۔ تو میں جانتا ہوں کہ تو عاشق ہے، لیکن جانا میرے باپ سے بات کر میرے پاس کیوں آ رہا ہے؟ پہلے سے ہی تو جانتا ہے کہ پوری حویلی میرے خلاف کھڑی ہے۔ ایسے میں جب ان سے بات کروں گا تو تجھے کیا لگتا ہے کہ وہ مان جائیں گے؟ آرش خانزادہ نے اسے عقل دلانی چاہی تھی۔ ملیار خانزادہ کی عقل پر وہ صرف افسوس ہی کر سکتا تھا۔ وہ کتنا پاگل تھا، بجائے اپنے باپ سے بات کرنے کے وہ اس کے پاس آ کر بات کر رہا تھا۔ اس سے بھی بات ہو جائے گی، لیکن تو جانتا ہے کہ سب کو منانے کے لیے پھر بھی دوبارہ مجھے تیرے پاس ہی آنا ہے، اسی لیے میں سب سے پہلے تیرے پاس ہی آیا تھا، کیونکہ عنایا سب سے زیادہ تیرے ہی قریب ہے اور اسے منانے کے لیے تجھے ہی میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ ملیار خانزادہ نے بھی اس بار تحمل سے بات کرتے ہوئے آج آرش خانزادہ سے کہا تھا، منانے کا کوئی کام نہیں ہے، صرف ایک ہی بار اس سے اس کی رضامندی پوچھوں گا۔ اگر وہ ہاں کہے تو ٹھیک، اور نہ کرے تو نکاح کینسل سمجھ۔ اس بار آرش خانزادہ نے بھی آنکھوں میں شرارت لی۔ ملیار خانزادہ اپنے طریقے سے مناؤں گا۔ ٹھیک ہے، اگر تو نہیں منانا چاہتا اس کو تو میں اس کو اپنے طریقے سے منا لوں گا۔ ظاہر سی بات ہے جو تم کو بالکل بھی پسند نہیں آئے گا۔ ملیار خانزادہ نے اس کی آنکھوں کی شرارت کو بھانپتے اسے بھی تنگ کیا تھا۔ جانتا تھا کہ عارش خانزادہ اپنی بہن کے لیے کس قدر پوزیسو ہے۔ اگر تو نے اس کے ساتھ ذرا بھی زبردستی کرنے کی کوشش کی، زبردستی تو چھوڑ دور کی بات ہے، تو نے اس سے اگر بات بھی کرنے کی کوشش کی تو میں بھول جاؤں گا کہ تو میرا جگری یار ہے۔ عارش خانزادہ نے اس بار اٹھتے اسے گریبان سے پکڑتے ہوئے غرا کر کہا تھا، چل تو اگر تجھے میری بات کرنا ٹھیک نہیں لگتا تو خود ہی بات کر لے، آسان سی بات ہے، وہی بات آ گئی نا۔ میں نے پہلے بھی تجھ سے یہی کہا تھا کہ تو خود بات کر، اب بھی آخر میں یہی بات آ کر رکتی ہے کہ تو خود ہی بات کر۔ ملیار خانزادہ نہایت ہی شاطر انسان تھا۔ وہ ایک پولیس والا تھا کہ انسان کے دماغ میں کیا چل رہا تھا اس کے چہرے سے ہی دیکھ کر وہ جان جاتا تھا، تو وہ کس طرح سے اپنے جگری یار کے دماغ اور دل میں چلتی باتوں کو نہ پہچان پاتا۔ ٹھیک ہے، میں کر لوں گا بات، کچھ دنوں بعد حویلی آؤں گا تو بابا سے بات کر لوں گا۔ عارش خانزادہ نے تھکے ہوئے اعصابوں کے ساتھ اس کے گریبان سے ہاتھ ہٹا کر اپنے پہلو میں گرائے اور ساتھ ہی سگریٹ ختم ہونے پر دوبارہ سے اپنی جیب سے لائٹر اور سگریٹ کو نکالتے اسے سلگانا شروع کیا۔ 2-3 دن بعد نہیں، میں اب مزید صبر نہیں کر سکتا، تو آج بلکہ ابھی ہی چل میرے ساتھ، میرا بھی کام ختم ہو گیا، میں بھی حویلی ہی چل رہا ہوں۔ ملیار خانزادہ نے اس کے قریب بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے سگریٹ لے کر اس کے شاندار سے آفس میں پھینکی اور اپنے چمچماتے ہوئے بوٹ تلے اس سگریٹ کو کچل دیا تھا، اور اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے اس کے آفس سے نکالتے ہوئے گاڑی میں بٹھا کر حویلی کی طرف روانہ کر چکا تھا۔ عارش خانزادہ نے مزید کوئی بھی مزاحمت کیے بغیر اسی گاڑی میں بیٹھ کر حویلی کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ گاڑی نہایت ہی تیزی سے ملیار خانزادہ دوڑا رہا تھا، اسلام آباد کے موٹر وے کی طرف موڑ چکا تھا۔ گاڑی نہایت ہی صاف ستھرے روڈ پر فراٹے مارتے ہوئے تیزی سے روانہ تھی اور عارش خانزادہ پیسنجر سیٹ پر بیٹھا گہری سوچوں میں گم تھا۔ موٹر وے سے گزرتے اسے بے اختیار ہی ایک ریہڑی والا نظر آیا تھا جس کے پاس بہت سارے اخروٹ اور بادام پڑے تھے، مختلف سی ڈرائی فروٹ سے اس کی ریہڑی بھری ہوئی تھی۔ خانزادے، میری آپ سے یہ خواہش ہے۔ دوپہر کے وقت شو روم کے آفس میں چیئر پر عارش خانزادہ اور صوفے پر اورزلا خانزادی بیٹھی تھی۔ جب اورزلا نے اسے خود کی طرف مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، جی میری خانزادی، کیا خواہش ہے آپ کی؟ آپ کی ہر خواہش سر آنکھوں پہ حکم کریں بس آپ۔ عارش خانزادہ نے بھی نہایت محبت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسے جواب دیا تھا، اچھا تو بس میری یہی خواہش ہے کہ شادی کے بعد آپ جب بھی حویلی آئیں گے تو میرے لیے اپنے ساتھ بہت سارے ڈرائی فروٹس لانا، پھر ہر رات دودھ کے ساتھ میں وہ کھاؤں گی، مجھے بہت زیادہ پسند ہے بادام، ضرور۔ میری خانزادی کی صرف اتنی سی خواہش، یہ تو اس کا خانزادہ ابھی پورا کر لے گا۔ عارش خانزادہ نے چٹکی بجائی تھی جس کی وجہ سے اورزلا خانزادی کی کھلکھلاہٹ پورے آفس میں گونجی تھی، جس کو دیکھتے ہوئے عارش خانزادہ بھی بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ مسکرایا تھا۔ حقیقت میں عارش خانزادہ کو ابھی تک اورزلا خانزادی کی کھلکھلاہٹیں اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھیں۔ اس حقیقت میں عارش خانزادہ کو
اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہو چکی تھی۔ ایک ہنستی کھیلتی مسکراتی لڑکی کو اس نے کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ نہ جانے اس کا کیا حال ہوگا۔ ایک ہفتے میں وہ اپنے اندر ہمت ہی نہیں پیدا کر پایا تھا کہ وہ حویلی جا سکے، اور جب وہ حویلی جا رہا تھا تو اس کی حالت خیر ہو رہی تھی۔ گاڑی روک بڑی بے ساختہ ہی ایک دوسری ریڑھی ڈرائی فروٹ سے بھری عارش خانزادہ کو نظر آئی تو اس نے ملیار خانزادہ کو گاڑی روکنے کا کہا تھا۔ ملیار خانزادہ نے بھی حیرت سے گاڑی روکی تھی اور عارش خانزادہ کو دیکھا تھا جو اب گاڑی سے اتر کر ریڑھی والے کے پاس گیا اور 5 سے 10 منٹ کے بعد اپنے ہاتھوں میں ڈرائی فروٹس کی بھری بھری تھیلیاں۔ یہ کس کے لیے لایا ہے تو اتنے سارے ڈرائی فروٹس؟ ملیار خانزادہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ حد سے زیادہ ہی ڈرائی فروٹس خرید کر لے آیا تھا، اتنا کہ پوری حویلی والے 2 دن تک کھاتے پھر بھی وہ ختم نہ ہوتے۔ اپنی بیوی کے لیے اسے پسند ہے بہت دودھ کے ساتھ ڈرائی فروٹس کھانا، عارش خانزادہ نے بے ساختہ ہی مکان کی انداز میں ملیار خانزادہ کو جواب دیا تھا۔ اس کا جواب سن کر ملیار خانزادہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا سچ میں اس لڑکے سے محبت کا دعویٰ دار تھا؟ کیا تو سچ میں اس لڑکی سے محبت کرتا ہے؟ ملیار خانزادہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا۔ نہیں، بے ساختہ ہی عارش خانزادہ نے اسے جواب دیا تھا، گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتے اس نے اپنی آنکھیں موندی تھیں۔ میں اس سے عشق کرتا ہوں عارش خانزادہ، اورزلا خانزادی سے عشق کرتا ہے۔ محبت کا درجہ تو بہت ہی کم ہے۔ میں عشق کے اس درجے پر فائز ہوں جہاں سے لوٹنا ناممکن ہے۔ وہ میری چلتی سانسوں کی وجہ ہے، میرا دھڑکتا ہوا دل ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ کبھی مجھ سے دور ہوئی تو میری دھڑکنیں رک جائیں گی۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کے دل کے دھڑکنے سے اور اس کے سانسیں لینے سے ہی عارش خانزادہ زندہ ہے، اور اس کی سانسیں لینے سے عارش خانزادہ زندہ ہے۔ کاش! کتنا انتظار کیا تھا میں نے کہ وہ میرے نکاح میں آ جائے، لیکن نہ جانے نکاح والے دن مجھے کیا ہو گیا تھا۔ مجھ پر بدلہ سوار ہو گیا تھا چچی کے دکھ کا، اور میں اس سے بدلہ لے بیٹھا، اور اس بدلے میں صرف اپنا ہی نقصان کر بیٹھا ہوں۔ تجھے پتہ ہے، جب میں اسے محسوس کرتا ہوں، اس کی چلتی سانسوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ عارش خانزادہ بھی زندہ ہے۔ جب وہ مجھ سے ناراض ہوتی ہے، وہ مجھ سے منہ موڑتی ہے، وہ میری طرف دیکھتی نہیں ہے تو مجھے اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ عشق کا کون سا مقام ہے، لیکن جو کوئی سا بھی ہے، عارش خانزادہ اورزلا خانزادی سے عشق آخری حد تک کرتا ہے۔ میں اسے اپنا لمس محسوس کروانا چاہتا ہوں۔ وہ میری جانا ہے، میں اس کے لیے دیوانہ ہوں۔ وہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے یا نہیں، لیکن میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ اورزلا خانزادی کی چلتی سانسیں عارش خانزادہ کی چلتی سانسوں کے ساتھ ہیں۔ ملیار خانزادہ حیرت کی انتہا پر پہنچتے اپنی آنکھوں کو ناقابل حد تک پھیلاتے اپنے جگری یار، اپنے دوست کو دیکھ رہا تھا جس نے آج تک اسے اپنے دل کی خبر تک نہ ہونے دی تھی۔ کیا وہ لڑکی تیرے لیے اتنی ضروری ہو گئی تھی؟ ملیار خانزادہ نے حیرت سے اسے پوچھا تھا۔ تصحیح کر نہیں ہے، عارش خانزادہ کی طرف سے پرسکون لہجے میں جواب آیا تھا۔ اس کے جواب کو سنتے ہوئے اس کے بعد سے ملیار خانزادہ اور عارش خانزادہ کے بیچ میں کوئی بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ حویلی پہنچنے تک تقریباً 9 بجے کا وقت تھا جب ملیار خانزادہ اور عارش خانزادہ کی گاڑی حویلی کی لمبی سی راہداری پورچ میں آ کر رکی تھی۔ تھکے تھکے انداز میں وہ دونوں باہر نکلے اور اپنی اپنی باروک پرسنالٹی کے ساتھ وہ حویلی کے اندر داخل زنان خانے کی طرف آ کر دونوں نے دیکھا کہ سبھی تقریباً ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ وہ دونوں بھی جا کر سب کے ساتھ ہی بیٹھ گئے تھے۔ کسی نے بھی زرش خانزادہ سے کوئی بھی سلام یا پھر دعا نہیں کی تھی۔ دل کڑا کر وہ سب کے بیچ بیٹھا سب کو ایک نظر دیکھنے کے بعد اس کی آنکھیں جس کو متلاشی تھی اس کو ڈائننگ ٹیبل پر نظر نہیں آئی تھی۔ بابا، میں نے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ عارش خانزادہ نے اورنگزیب خانزادہ کی طرف دیکھتے اسے آگے بولنے کا اشارہ کیا تھا۔ ملیار چاہتا ہے 1 سیکنڈ رک جاؤ، یہ بات میں خود کہنا چاہتا ہوں۔ کیا مجھے پہلے بولنے دو گے؟ اورنگزیب خانزادہ سمجھ چکے تھے کہ عارش خانزادہ اپنے باپ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے، اسی لیے اس نے پہلے بولنا چاہا۔ ٹھیک ہے، آپ پہلے بات کر لیں۔ عارش خانزادہ کو حیرت بھی ہوئی تھی۔ آج سے پہلے یہ حرکت ان کے چاچو اورنگزیب
خانزادہ نے کبھی بھی نہیں کی تھی۔ بھائی، میں مانتا ہوں کہ میں نے اپنی ماضی میں بہت ساری غلطیاں کی ہیں، لیکن میں مزید غلطیاں نہیں کرنا چاہتا۔ یقین مانیں بہت آپ یقین مانیں بہت دل سے آپ کی بیٹی عنایا کا رشتہ اپنے بڑے بیٹے ملیار خانزادہ کے لیے مانگنا چاہتا ہوں۔ جانتا ہوں کہ عنایا میری بھی بیٹی ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کے باپ ہیں۔ آپ زیادہ بہتر طریقے سے اس کے اچھے اور برے کے بارے میں جانتے ہیں، اسی لیے مجھے امید ہے آپ مجھے مایوس نہیں لوٹائیں گے اپنی در سے۔ عالم زیب خانزادہ نے یہ بات کی تو اورنگ زیب خانزادہ کی تو جیسے دل کی مراد پوری ہوئی تھی۔ وہ تو خود چاہتے تھے کہ ان کی اکلوتی بیٹی اسی حویلی میں ہی رک جائے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ ان کے چھوٹے بھائی نے ان کا مان رکھتے ہوئے کہا تھا کہ ضرور، میں سوچ کر تمہیں جواب دوں گا۔ عنایا خانزادی جو سب کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، سب بڑوں کو اپنی اور ملیار کے بارے میں ایسی باتیں کرتے دیکھ کر بے اختیار ہی خوف سے اس کا دل دھڑکا تھا۔ جس انسان کے ساتھ وہ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتی تھی، ڈر و خوف کی وجہ سے اس کی بھاری گمبھیر آواز اور اس کی باروک پرسنالٹی کو دیکھتے ہوئے اس کی جان جاتی تھی۔ وہ ہمیشہ اس سے خار کھاتی تھی۔ نہیں، وہ اس کے ساتھ پوری زندگی کیسے گزار سکتی ہے؟ وہ ایک ٹیبل پر اس کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی تو پوری زندگی تو بہت دور کی بات تھی۔ بے ساختہ ہی وہ اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف دوڑ کر چلی گئی تھی۔ سب بڑوں کے بیچ میں وہ ایسے انکار کر کے اپنے بھائی اور بابا کا سر نہیں جھکانا چاہتی تھی۔ وہ چھوئی موئی سی لڑکی دراصل ملیار خانزادہ کے باڈی بلڈر جسم کو دیکھتے ہوئے اس سے ڈر رہی تھی۔ حویلی کے سارے نیو جنریشن جو خانزادے تھے، انہوں نے اپنے لیے حویلی میں ہی جم بنا رکھا تھا، اور وہ ڈیلی وہاں جا کر ایکسرسائز بھی کرتے تھے، کیونکہ اپنے ہیلتھ کے معاملے میں وہ سارے خانزادے کچھ زیادہ ہی کانشیس تھے۔ ان سارے خانزادوں کے ہی پھولے ہوئے بازو چھوڑو، ان چوڑا سینہ کثرتی جسم کثرت سے ان کے جم جانے کا پتہ دے رہے تھے۔ عارش خانزادہ نے ملیار خانزادہ کی طرف گھور کر دیکھا تھا، جس نے اپنے باپ سے پہلے ہی بات کر رکھی تھی، لیکن اس کے پاس آ کر اسے بھی بتانا ضروری سمجھا تھا۔ اب عارش خانزادہ کو اس کی ساری گیم سمجھ آئی تھی۔ وہ دراصل اسے حویلی ہی بلانا چاہ رہا تھا، جو ایک ہفتے سے وہ حویلی نہیں آ رہا تھا۔ عارش خانزادہ کے خود کی طرف دیکھنے پر ملیار خانزادہ نے اسے ایک آنکھ ونک کی تھی، اور مزے سے وہ اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ اب اسے عنایا خانزادی کی طرف سے فکر لگی تھی کہ کہیں وہ منع ہی نہ کر دے نکاح کے لیے۔ صبح وہ اس سے بھی بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ عارش خانزادہ بھی دل کڑا کر کے کھانے کی ٹیبل سے اٹھ چکا تھا۔ اس نے کھانے کا ایک نوالا تک نہیں لیا تھا۔ عارش خانزادہ جس کے لیے وہ حویلی آیا تھا، وہ تو وہاں تھی ہی نہیں، اسی لیے اٹھ کر وہ اپنے کمرے کی طرف چل پڑا تھا۔ اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ سا ہو گیا تھا۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہانی کا چھٹا حصہ آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور کہانی کا چھٹا حصہ آپ کو اچھا لگا تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔